الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما واللہ ہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے اور حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ان کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہیں اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور وہ کھیتی دیکھنے والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا دل جلائے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان کے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لانظر شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام بزرگان محترم، برادران عزیز،
یہ جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں اسی سورہ مبارکہ کے درمیان سے کچھ آیات تلاوت کی تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح و منقبت کا واضح اعلان تھا۔ آج جس شخصیت کے ذکر خیر کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ کائنات انسانی میں نسل انسانی میں انبیاء کرام کے بعد ایک انسان کو چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا انسان تھا۔ دنیا ان کو عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر الصحابہ۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات ہوگی کہ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور 26 ذی الحج کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلح رسول پر حملہ کیا گیا اور 1 محرم الحرام کو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یوں 1 محرم الحرام فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ کے بعد دیگرے یہ دونوں عظیم شخصیتیں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی ہیں۔ مختصر سا تذکرہ سیدنا عثمان کا پچھلے جمعے میں آپ حضرات نے سن لیا۔ شخصیتیں اتنی جامع اور پہلودار ہیں کہ ان پر ہر پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے کئی ہفتے درکار ہیں۔ جمعے کی اس مختصر سی نشست میں ان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کا احاطہ ممکن نہیں، صرف ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کی یاد تازہ رہے، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور ہر قسم کے فتنے، اعتقادی اور نظریاتی فتنے، جن میں سے سب سے بڑا فتنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کو، اس محنت پر تیار شدہ اس مقدس جماعت کو جس کو رضا کا سرٹیفکیٹ خالق کائنات نے دیے ہیں اور جن کی مدح و منقبت قرآن کریم کے اندر جا بجا بیان ہوئی ہے، جن میں سے یہ آیت بھی ہے جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے سورہ فتح کی آخری آیت، اس جماعت کو مرتد اور دین کے دشمن قرار دے کر پورے اسلام کی عمارت کی بنیادوں کو ڈھانے اور گرانے کی جو ایک ناپاک سوچ ہے، اور بتدریج مختلف ذرائع سے، مختلف ہیلوں سے، بڑے لطیف انداز سے اس کو ملت اسلامیہ کے اندر ان جراثیم کو داخل کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اہل علم کا، اہل دین کا، علماء حق کا، واعظین کا یہ فرض بنتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ کے پاک پیغمبر کی اس مقدس جماعت جس کا ذکر نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ذکر خیر ہوا ہے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے، ان کے مدح و منقبت اور ان کی فضیلت مسلمانوں کے سامنے پیش کی جائے تاکہ مسلمان اپنے ماضی کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنے دین ایمان کو بچا سکیں۔
یہ بات اتنی مختصر سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا سیدنا عثمان کی، اس سب کے پیچھے دنیا کفر کی دو نمایاں کفریہ طاقتیں، ان میں سے ایک یہود ہے اور دوسرا مجوس، ان کی مشترکہ سازش تیار ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ان باطل قوتوں کو نیست و نابود کیا تھا، اور تخت و تاراج ان کی شوکتیں زمین میں مل گئی تھیں، مٹی میں مل گئی تھیں۔ وہ عداوت اور دشمنی کی آگ جو ان کے سینوں میں، ان کی نسلوں اور ان کے غلاموں کے اندر اگر چل رہی تھی، انہوں نے وہ سازش تیار کی جس کے شکار پہلے فاروق اعظم ہوئے اور پھر سیدنا عثمان ہوئے، اور اسی سازش کا شکار آگے چل کر سیدنا حسین بھی ہوئے، اور انہی ملعونوں کی سازش کا شکار سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ فاروق اعظم کون ہیں؟ جن کا سلسلہ نسب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک نام کعب آتا ہے۔ کعب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام مرہ تھا اور دوسرے کا نام عدی تھا۔ مرہ کی اولاد میں سرور کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بنو ہاشم ہیں، اور عدی کی اولاد میں سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو عدی ہیں۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ میں شاید آپ کو سنا چکا ہوں، مدینہ منورہ میں ایک پاکستانی فارغ التحصیل بزام خیش عالم جو کچھ عرصہ سے 15 سال سے مدینہ طیبہ میں اقامت پذیر ہیں اور کچھ کاروبار کر رہے ہیں، جن میں سے ایک کاروبار یہ ہے کہ گاڑی پر وہ حاجیوں کو ایئرپورٹ سے لانا، لے جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، وقت دوسرے مقامات کی زیارت کرانا، یہ ان کی ایک زندگی کا ایک مشن ہے۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے جب حجاز مقدس کی حاضری نصیب فرمائی تو ہم نے پہلے سے پروگرام یہ بنایا کہ پہلے مدینہ طیبہ حاضر ہوں گے، اور وہاں جتنا قیام بھی ہوگا اس کے بعد پھر مکہ معظمہ، اور وہیں سے واپسی ہوگی۔ تو مدینہ ایئرپورٹ پر رات کو عشاء کے وقت جب ہم پہنچے تو میرے داماد بھی ہیں اور بھتیجے بھی جو انگلینڈ سے آئے تھے، ایک دن پہلے وہ پہنچے تھے، تو وہ ان صاحب کو لے کر ہمیں لینے کے لیے مدینہ ایئرپورٹ پر آ گئے۔ خیر ایک بڑی سی گاڑی تھی، اس میں ہم بیٹھے، الیک سلیک ہوئی ان کے ساتھ بات چیت، تو بظاہر تو انہوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا محبت کا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کروڑ پکا ایک مدرسہ ہے باب العلوم، اس کا بتایا کہ میں وہاں کا فارغ التحصیل۔ خیر انسانی فطرت ہے کہ جب کسی صاحب علم کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے یا بات چیت ہوتی ہے یا ملاقات ہوتی ہے تو خوش ہوتی ہے، چلو بات سمجھانے میں ذرا آسانی رہے گی۔ صاف اجڑ اور جاہل آدمی ہو تو ذرا معاملہ دشوار سا ہوتا ہے۔ ہمیں رہائش پر پہنچایا، 2 روز یا 3 روز کے بعد
کیونکہ میرے ساتھ یہاں چھوٹے بھائی بھی گئے تھے، میری ہمشیرہ بھی، وہ ان کا پہلا سفر تھا، تو انہوں نے مدینہ منورہ کے مختلف مقامات کی زیارت کرنی تھی۔ اس نے صاحب کو بلایا، وہ اپنی گاڑی میں لے گیا، تو احد کے مقام پر پہنچ کر آپ جانتے ہیں کہ بے شمار لوگ وہاں ہوتے ہیں، ہمارے علاوہ بے شمار لوگ تھے۔ اس نے ایک تھوڑی سی اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کیا کہ سب لوگ پیچھے ہو جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیوں پیچھے کر رہا ہے، اور بھی لوگ تھے۔ اب وہ شروع ہوئے کہ اس مقام کی اہمیت کیا ہے، یہاں لوگ کیوں آتے ہیں، غزوہ احد کے بارے میں کچھ باتیں کہنے لگے۔ میں نے غور سے سنا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ پتہ بھی نہیں۔ کچھ باتیں اس نے ایسی کی کہ جس سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ تو صحابہ اکرام کی توہین پر مبنی کو باتیں کر رہا ہے۔ یہ سارے لوگ تو جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں بیچارے گا، لیکن میں تو جانتا ہوں۔ میں نے کہا مولانا اس بات کو چھوڑیے، چلو واپس چلتے ہیں۔ میں نے قریب ہو کر کہا کہ آپ کی گفتگو میں صحابہ کے بارے میں بدگمانی کا پہلو سامنے آ رہا ہے۔ چپ ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیا جانتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ سیدہ ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس، حضرت ام حبیبہ کی والدہ سیدنا معاویہ کی والدہ ماجدہ، ان کے بارے میں کہنے لگا کہ انہوں نے، اور ہند نام بھی نہیں آتا تھا، ہندا ہندا کہنے لگا۔ اس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ کا۔ مجھے بڑی حیرت سی ہوئی، کچھ سبائیوں کے پھیلائی ہوئی جھوٹی روایتوں جو ہیں یہ بول رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ آپ کہتے ہیں فارغ تحصیلوں میں، اس کے اندر سیدنا حمزہ کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے، اس کے اندر ہے حضرت ہند کا تذکرہ۔ انہوں نے کہا اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، ورق گردانی کی تھی۔ میں نے کہا جو کچھ بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بخاری میں تو موجود نہیں ہے، اور حدیث کی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے، اس کے اندر ایک تذکرہ موجود نہیں، تو آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ وہ کون بزرگ ہیں؟ بزرگوں سے یہ سنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اکثر جاہل لوگ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ خیر، میں نے اندازہ کر لیا کہ بقول شورش کاشمیری مرحوم کے کہ اس کے جیب میں علم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں جانتے ہیں؟ حالانکہ وہیں حضرت حمزہ کی قبر بھی ہے۔ تو ایسا کچھ مروب ہوا، کہنے لگا ابو جہل۔ میں نے کہا ہماری مسجدوں کے اندر ہماری باتیں سننے والے عام مسلمان کاروباری جو ہیں، جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی تھیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا۔ ابو جہل ایک دوسرے خاندان کا آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر مبارک تو ابھی سامنے ہے، تم لائے وہاں اور اس کا نام یاد نہیں؟ وہ ایسا مروب سا ہوا کہ کچھ اس کو سمجھ نہ آئے۔ میں نے کہا ابو جہل مخزومی تھا بھائی، بنو مخزوم ایک الگ قبیلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، تو حضور کا چچا کوئی ہاشمی ہو سکتا ہے؟ پھر تھوڑی کے بعد کہنے لگا ابو طالب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابو طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہیں، لیکن وہ غیر مسلم تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان چچا تھا ان کا نام لے لے۔ مجھے کہنے لگا آپ نے میرا آپریشن شروع کر دیا۔ یہ میں نے ایک بات اس لیے سنائی کہ بہت سارے لوگ ان کو بس سنی سنائی باتیں ہیں، تھوڑی سی محنت نہیں کرتے کہ کم از کم کتابیں پڑھ لیں، انصاب پر تھوڑا سا غور کر لیں۔ عوام الناس پر گلا نہیں کرتا، یہ مولوی صاحبان جو ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر رہنے والے، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے، کتابیں ان کو دستیاب ہیں، تھوڑی محنت کر لیں، کم از کم یہ تو پتہ چلے۔ تو میں نے اس لیے سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بنو عدی میں سے تھے، جیسے صدیق اکبر بنو تیم میں سے تھے، سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے تھے، سیدنا علی ہاشمی تھے، سیدنا حمزہ ہاشمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان ہاشمی کا ہے، وہ ذرا آسانی سے رہ جاتی ہے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایک خاص ان کو امتیاز حاصل تھا کہ قریش کی سفارت ان کے ذمہ تھی. کہیں بھی سفیر پر کر جانا، کسی قوم کے ساتھ مکالمہ کرنا، گفتگو کرنا، قریش کی نمائندگی کرنا، تو یہ سفارت اس خاندان کے ذمہ تھی. اس کے علاوہ اس خاندان کے اندر یہ نصاب تھے، یعنی قوموں کے اور قبیلوں کے انصاب کو خوب اچھی طرح جانتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں، ان کی سرش میں یہ ایک چیز رکھی تھی کہ وہ مردم شناس تھے. انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک ایک آدمی کا جو انتخاب کیا، اور وہ انتخاب بھی لاجواب تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان لانے سے پہلے تقریباً 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یہ جس طرح زمانہ اسلام کے اندر بڑے اپنے موقف کے بڑے پختہ اور سخت ہے، زمانہ کفر کے اندر بھی ایسی شدت تھی. ان کے ایمان لانے کے واقعے کتابوں کے اندر دو طرح کے ہیں. ایک واقعہ وہ جو حدیث کتاب بخاری میں ہے، ایک وہ ہے جو عام تاریخ کتابوں میں ہے. بخاری وغیرہ میں یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی بت خانے میں لیٹا ہوا تھا. مشرک تھے، اور مشرک بت خانے کو اپنا مقدس مرکز سمجھتے ہیں، ان کے معبود وہاں ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے ایک جانور ذبح کیا اور وہاں لا کر پہنچایا، تو ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو کہتے ہیں جتنے لوگ وہاں بت خانے سب بھاگ گئے. یہ اوپری سی آواز، اور آواز دینے والا کوئی آدمی محسوس نہ ہوتا. کہتا ہے میں ذرا تھوڑا سخت جان تھا، وہیں لیٹا رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آواز آئی، اور اس کا خلاصہ بھی یہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور کوئی بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. میرے دل میں کچھ عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے. چنانچہ چند ہی روز کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہتے ہیں قریش مکہ کا جو ایک عمومی مزاج تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کیا تو صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے مشن کا اعلان کیا. آپ جانتے ہیں مشن کا اعلان کیا تھا، لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا یہ اعلان جو ہے پورے قریش کے خاندانی عقیدے کے خلاف بات تھی. وہ جتنے بھی بت ان کے رکھے ہوئے تو سب ان کے الہ تھے. اور لا الہ کا معنی یہ الہ نہیں، الہ ایک اللہ ہے. تو کسی کے خاندان کی بنیادوں پر جب ضرب لگائی جائے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے. اس کے عقائد جو ہیں متزلزل ہونے لگے تو سارے دشمن ہو گئے. ان دشمنوں میں نمایاں شخصیتیں بھی تھیں. ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کا اپنا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ترین دشمن. ابو جہل مخزومی میں سے بدترین دشمن. کچھ اور لوگ بھی تھے، یہ اپنے خاندان کے لوگوں میں سے تھے. جوان تھے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 13 برس چھوٹے ہیں. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. یعنی ان کی نبوت کا، ان کی زندگی کا 26واں سال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے. کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے چرچے ہونے لگے تو قریش کی طرح میرے دل کے اندر بھی دشمنی تھی کہ ہمارے خاندانی عقیدے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ آ نہیں رہی تھی کروں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے. اس وقت قرآن کریم کا کچھ حصہ نازل ہو چکا تھا. تو سورہ الحاقہ اس کی تلاوت کرنے لگے تو میں خاموش ہو کر سننے لگا. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. تو میرے دل میں خیال آنے لگا کہ قریش کے لوگ جو ان کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہو گئے، شاعرانہ کلام کرتے ہیں اور شاعرانہ کلام سے لوگوں کو گرویدہ بنا لیتے ہیں. میرے دل میں یہ باتیں آ رہی تھیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی آیت انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ ایک بڑے کریم رسول کا کلام ہے اور شاعر کا کلام نہیں ہے. تو میرے دل میں جو وسوسہ آ رہا تھا کہ شاعر ہیں، ایک دم اس کی تردید ہو گئی. تو مجھے دوسرا وسوسہ شیطان نے یہ ڈالا کہ یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات بھی انہوں نے جان لی. اگلی آیت ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کا کلام ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب میں نے سنا فوقال اسلام فی قلبی کل مکان، میرے دل کے اندر پوری طرح اسلام کی محبت اور اسلام کی سچائی جو ہے جاگزی ہو گئی. اور پھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، کوہ صفا کے کنارے پر ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں، اور صحابہ اکرام جو بہت مٹھی بھر جماعت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. اور یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت تک علانیہ دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی تھی.